الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعے سیرت النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں گفتگو فرمائی گئی تھی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ملک عرب کے لوگ ضلالت و گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں چیزوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھے. وہ خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، جسے خدا کے گھر ہونے کی نسبت حاصل ہے، اس خانہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی. ملک عرب کے لوگ چاند سورج ستاروں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ وہ انسانی شرمگاہوں کی بھی عبادت کرتے تھے. کھانے اور پینے کی چیزوں کی عبادت کرتے
اور عبادت کرنے کے بعد ان کو کھا جایا کرتے تھے۔ آٹے کو گوندتے، اس کا خدا بناتے اور پھر پرستش کر کے اس کی روٹی بنا کر اس کو بھی نگل جاتے۔ پورے ملک عرب کے اندر بت پرستی اور کفر و شرک عام ہو چکا تھا۔ زناکاری، بدکاری ان لوگوں میں عام تھی۔ ایک شخص خانہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کرتا تھا کہ لوگوں، میں تم سے اعلیٰ ہوں اس لیے کہ میرے باپ کا 1000 عورتوں سے یارانہ تھا۔ بدماشی پر، زناکاری پر، بدکاری پر فخر کیا جاتا تھا خانہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر۔ کسی بات کے اوپر اگر لڑائی ہو جاتی تو وہ لڑائی ان لوگوں کی نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی، ایک بات پر جنگ چھڑ جاتی، سال ہا سال، برسوں برسوں تک وہ لڑائی چلتی رہتی۔ مسافروں کے سامان کو لوٹ لیا جاتا۔ تاجر جو تجارت کرنے کے لیے ملک عرب کے اندر تشریف لاتے، ان سے سامان خرید لیا جاتا اور اس سامان کی قیمت ادا نہ کی جاتی۔ یتیموں کے مالوں کو ہڑپ لیا جاتا۔ ہر طرف ظلم و ستم پھیلا ہوا تھا۔ آسمان و زمین ان کے گناہوں سے پناہ مانگ رہے تھے۔ چاند، سورج، ستارے ان کے کالے کرتوتوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو چکے تھے۔ کرامن کاتبین ان کے گناہوں کو لکھتے لکھتے تھک چکے تھے۔ ان کا نامہ اعمال گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا۔ ملک عرب کے اندر جو بچی پیدا ہوتی اسے زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ وہاں کا قانون یہی بنا ہوا تھا کہ ہمارے گھروں میں بچی پیدا نہ ہو۔ اگر بچی پیدا ہو جائے، ملک عرب کا قانون اسے زندہ زمین میں دفن کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں کوئی داماد بن کر نہ آئے، ہمارے یہاں بیٹی کو لینے والا کوئی نہ آئے، یہ وہاں کا قانون تھا۔ میں آپ کے سامنے زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ رکھتا ہوں، اور وہ واقعہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، آپ کو آنسو بہانے پر مجبور کر دے گا، آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ واقعے کو سننے کے بعد آپ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جائے گی کہ وہاں کے لوگ زمانہ جاہلیت کی ضلالت و گمراہی کے اندر کس قدر ڈوبے ہوئے انسان تھے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ ایک صاحب آتے ہیں جن کا چہرہ منور ہے، حسن و جمال کے پیکر تھے، جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ملک عرب کی خواتین مستورات عورتیں ان کے آنے اور جانے کا انتظار کیا کرتی تھی۔ ان کے آنے اور جانے کے وقت میں عورتیں دروازوں سے کھڑی ہو کر ان کا دیدار کیا کرتی تھی۔ وہ نوجوان اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہے،
غم زدہ انسان معلوم ہوتا ہے، رنج و غم اور دکھی کی تصویر بنا ہوا ہے، آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، چہرے کے اوپر رنج و غم کے آثار نمایاں اور آشکارا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگا، اے اللہ کے رسول، ایمان لانا چاہتا ہوں، اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کے غلاموں میں کلمہ پڑھ کر شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول، ایمان لانے کی تمنا تو ہے، اسلام لانے کی تمنا تو ہے، آپ کے غلاموں میں شامل ہونے کی آرزو تو ہے، لیکن میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر ایک ایسا گناہ کیا تھا، ایک ایسا جرم میں نے کیا تھا، ایک ایسی تقصیر میں نے کی تھی کہ وہ گناہ آسمانوں سے بڑا ہے، وہ گناہ زمین سے بڑا ہے، وہ گناہ کفر و شرک سے بڑا ہے، وہ گناہ زناکاری، بدکاری اور جھوٹ سے بڑا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، وہ ایسا گناہ ہے جس نے میری زندگی کے سکون کو ختم کر دیا ہے، مجھے دلی سکون نہیں ہے، دنوں کو راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی ہے، 40 دن گزر چکے ہیں، میں نے نیند کا مزہ نہیں چکھا ہے، روئے جاتا ہوں، شرمندہ ہوئے جاتا ہوں، اور میری زندگی کا سکون ختم ہوا جا رہا ہے۔ اسلام لانے کی تمنا ہے، ایمان لانے کی تمنا ہے، کیا اللہ کے یہاں میری معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا، تیرا وہ کون سا گناہ ہے، کون سا جرم ہے جو آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، زناکاری بدکاری سے بڑا ہے؟ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ملک عرب کا قانون یہ تھا کہ وہاں بچیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا تھا، جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی اس کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ اے اللہ کے رسول، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں دنیا قلبی اپنے قبیلے کا سب سے بڑا آدمی تھا، اور میری ڈیوٹی ہی یہی تھی کہ میرے قبیلے میں جس گھر کے اندر بچی پیدا ہو جاتی اسے لیتا اور زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے، اپنے ان دستے مبارک سے میں نے 70 بچیوں کو زمین میں دفن کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرا قصور آسمانوں سے بڑا ہے، میرا گناہ زمینوں سے بڑا ہے، کیا اللہ کے یہاں میرے اس گناہ کی کوئی معافی ہو سکتی ہے، اس خطا کی کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ جبریل امین تشریف لے آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اس کی خطا کو معاف کر دیا ہے، اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے، بشرطے کہ یہ اسلام قبول کر لے، ایمان قبول کر لے، آپ کے غلاموں میں شامل ہو جائے تو اللہ اس کے اس کرائم اور جرائم اور گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر نے اسے بشارت سنائی کہ اے داعیہ قلبی، اللہ نے تیرے اس جرم کو، اس قصور کو، اس خطا کو تیرے اسلام لانے کے تحفے اور بدلے کے اندر معاف کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، میرا ایک گناہ اور ہے جو پہلے گناہ سے بھی بہت زیادہ سنگین ہے، میرا وہ جرم جو ہے آسمانوں زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سی خطا ہے، وہ کون سا کرائم ہے؟ بیان تو کرو۔ الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، تمام جرموں کی معافی اسلام قبول کرنے کے بعد مل جاتی ہے۔ داعیہ قلبی کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، میری بیوی امید کی حالت سے تھی، میرا جگر کا ٹکڑا اس کے پیٹ کے اندر پل رہا تھا، میرے خون کا لوتھڑا اس کے پیٹ
کے اندر پرورش پا رہا تھا، میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد واپس لوٹوں گا۔ اے میری شریک حیات، اگر تیرے پیٹ سے بیٹا پیدا ہو، اس کی پرورش کرنا، ادب سکھانا، تعلیم دینا، اور اگر تیرے یہاں بیٹی پیدا ہو اسے زمین میں زندہ دفن کر دینا۔ میں نے یہ وصیت کی، نصیحت کی، اور میں تجارت کے لیے نکل گیا۔ میں 4 سال کے بعد واپس لوٹا، گھر کے اندر آیا، بیوی سے پوچھا بچے کا کیا ہوا، بیٹا پیدا ہوا تھا یا بیٹی پیدا ہوئی تھی؟ میری بیوی نے کہا تیرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسے زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا تھا، تیرے یہاں اب کوئی اولاد نہیں ہے۔ چنانچہ میری زندگی بسر ہوتی رہی۔ ایک بچی ہمارے گھر آئی، میری بیوی کے ساتھ کھیل رہی تھی، ہنسی مذاق کر رہی تھی، میری بیوی کے ساتھ وہ کھیل اور لہو و لعب میں مشغول ہے۔ میں باہر سے آیا، میں نے پوچھا یہ لخت جگر کون ہے؟ فرمایا یہ ایک پڑوسی کی بچی ہے جو یہاں کھیلنے کے لیے آ گئی ہے اور ہمیشہ آ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اے میری بیوی، یہ بچی حسن و جمال کی پیکر ہے، کیا خوبصورت بچی ہے، کیا حسن و جمال ہے، اس کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہے کہ جن کے گھر میں اور جن کے گھر کے آنگن میں یہ چاند جیسی بچی پیدا ہوئی ہے، اس کے ماں باپ کتنے قسمت والے ہیں، کتنے مقدر والے ہیں۔ چنانچہ میں اپنی اس بچی کی تعریف کرنے لگا، اس لڑکی کی خوبیوں کو، اس کے حسن و جمال کو اپنی بیوی کے سامنے ذکر کرنے لگا۔ جب میری بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر اس بچی کی تعریف کر رہا ہے، اس بچی کے ماں باپ کو خوش نصیب بتا رہا ہے، تو بیوی نے سوچا یہ موقع اچھا ہے، اس کے سامنے ذکر کر دوں۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر، اگر یہ بچی تیرے لیے بہت معنی رکھتی ہے اور اس کے ماں باپ بڑے خوش نصیب انسان ہے تو سنیے، تو تجارت کے لیے جب گیا تھا، میرے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا تھا، تیرے جانے کے بعد میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے کو، اپنے جگر پارے کو، اپنی لخت جگر کو، اپنی نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں۔ اے میرے شوہر، اس لیے میں نے اسے زندہ رہنے کے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا، کچھ بھی ہو جائے اس بچی کو زندہ رکھوں گی، اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کروں گی۔ تم چلے گئے تھے، 4 سال کے بعد آئے ہو، یہ وہی بچی ہے تو جو تمہارے جانے کے وقت میں میرے پیٹ کے اندر پل رہی تھی۔ اتنا سننا تھا کہ میری محبت عداوت کے اندر بدل جاتی ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس بچی کی زندگی کے سورج کو غروب کر دوں گا۔ چنانچہ میں نے چپکے سے ایک کدال لیا اور 4 سالہ بچی کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور اپنی بیوی سے نظر چرا کر میں اسے جنگل کے اندر لے جاتا ہوں۔ وہ بچی میرے کندھے پر بیٹھی ہے، پوچھتی ہے ابا جان مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا بیٹا آج تمہیں تمہارے ماموں کے یہاں لے کر جا رہا ہوں۔ میں جب گاؤں سے نکلا، جنگل کے اندر پہنچا تو بیٹی کہنے لگی ابا جان یہ تو جنگل ہے، یہاں تو ماموں کا گھر نہیں ہے، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں چپکے سے لے گیا اور جہاں بچیوں کو زندہ ترگور کیا جاتا تھا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی بچی کو ایک درخت کے سائے میں بٹھایا اور اس کے لیے زندہ ترگور کرنے کے لیے قبر کھودنے لگا۔ میں قبر کھودتا جاتا تھا اور وہ میری بچی مٹی کو اٹھاتی جاتی تھی۔ اے اللہ کے رسول، جب میری پیشانی پر، جب میرے چہرے پر پسینہ آ جایا کرتا تھا، اپنے دوپٹے سے میرے پسینے کو پوچھنے آ جایا کرتی تھی، میرے چہرے کے پسینے کو پوچھنے آ جایا کرتی تھی، وہ میری ساتھ کھیل رہی تھی۔ چنانچہ گڈھا تیار ہو گیا، میں نے اس بچی کو پکڑا اور گڈھے کے
اندر ڈال دیا. میری بچی رونے لگی. ابا جان بابا جان یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا تجھے یہاں دفن کروں گا. کیوں ابا؟ میرا قصور کیا ہے؟ میرا جرم کیا ہے؟ میری خطا کیا ہے؟ میرا گناہ کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ باپ نے کہا وہ جہالت کا مارا ہوا باپ تھا, ضلالت و گمراہی کی دلدل میں ڈوبا ہوا باپ تھا. سنگین باپ نے کہا تیرا اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ تو بیٹی کی حیثیت سے میرے یہاں پیدا ہوئی ہے. ہمارے یہاں ملک کے عرب میں بچیوں کو زندہ رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہی تیرا جرم ہے, یہی تیرا گناہ ہے, یہی تیری غلطی ہے کہ آج تجھے تیری غلطی کی پاداش میں زمین کے اندر زندہ دفن کیا جا رہا ہے. میری بچی روتی ہے, گڑ گڑاتی ہے, اپنی زندگی کی بھیک مجھ سے مانگتی ہے. میں نے اپنی اس بچی کی ایک نہ سنی اور مٹی ڈالتا گیا. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رو رہے ہیں. آپ کا چہرہ اشک بار ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت بھی رو رہی ہے. تمام صحابہ کے چہرے اشک بار ہے. محفل آنسوؤں سے ٹپک رہی ہے. چنانچہ وہ آدمی کہنے لگا, دہیا کلبی عرض کرنے لگا, اے اللہ کے پیغمبر جب میری بچی گردن تک مٹی کے اندر دفن ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی کا آخری وقت ہو جاتا ہے, وہ مجھ سے پھر فریاد کرتی ہے, ابا جان کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی, آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی, آپ کے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گی, جنگلات میں رہ لوں گی, بھیک مانگ کر میں اپنی زندگی بسر کر لوں گی, لیکن بابا جان مجھے زندہ رہنے کا حق دے دیجئے. اگر آپ کو مجھے زندہ دفن کرنا ہی تھا تو مجھے میرے گھر بتا دیتے, میں اپنی اماں کو اپنی زندگی کا آخری سلام کہہ کر آ جاتی. اللہ کے پیغمبر کی چیخ نکل جاتی ہے. چنانچہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں, اللہ کے پیغمبر اپنے ان ماتھے کو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پکڑ لیتے ہیں, یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ پیغمبر رو رہے ہیں, پیغمبر کے صحابہ رو رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی زندگی کی بھیک مانگتی رہی اور مجھ سے اپنی زندگی کے بچاؤ کی فریاد کرتی رہی, ایک نہ سنی, میں نے اسے زندہ زمین کے اندر مکمل دفن کر دیا. اے اللہ کے پیغمبر جس دن سے میں نے دفن کیا ہے وہ بچی روزانہ میرے خواب کے اندر آ رہی ہے. آج 40 دن کا عرصہ گزر گیا ہے. روزانہ رات میں جب بھی میں سوتا ہوں خواب میں آتی ہے اور آ کر یہی کہتی ہے, بابا جان کل قیامت کا دن ہوگا, حساب و کتاب کا دن ہوگا, جرم کے بدلہ لینے کا دن ہوگا اور میرا یہ ہاتھ ہوگا آپ کا گریبان ہوگا اور محمد الرسول اللہ کی محفل ہوگی. اس وقت کیا جواب دو گے؟ چنانچہ اے اللہ کے پیغمبر اس خواب نے, اس جرم نے, اس گناہ نے, اس غلطی نے میری زندگی کے سکون کو ختم کر دیا ہے. دن اور رات مجھے نیند نہیں ہے, بے سکون ہوں, بے اطمینان ہوں. کیا میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ اللہ کے پیغمبر خاموش ہے اور رو رہے ہیں, صحابہ رو رہے ہیں. جبریل امی تشریف لے آتے ہیں اور آ کر سناتے ہیں, الاسلام یہدم ما کان قبلا, کہ اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے ہو, جو شرک کی حالت میں کیے گئے ہو. اے اللہ کے پیغمبر اگر اسلام قبول کر لیتا ہے, ایمان قبول کر لیتا ہے تو آج بھی اس کا وہ گناہ دھل جائے گا. مسلمانوں, آج کی مسلمان عورتیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج غیروں کے کپڑوں کو پہن رہی ہے, بازاروں میں جاتی ہے, وہ کپڑے چنتی ہے جو سیریلوں کے اندر دکھائے جاتے ہیں, جو ٹیلی ویژن کے اندر دکھائے جاتے ہیں, جو فلموں کے اندر دکھائے جاتے ہیں. وہ لباس چنتی ہے جو اد کچرے ہوتے ہیں, جن میں عورت کا پورا بدن دکھائی دیتا ہے. وہ عورتیں ان
ان لوگوں کے لباس کو اپنا رہی ہے جو مرد جو ہے ان عورتوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اور جس پیغمبر نے ان خواتین کو زندہ رہنے کا حق دیا وہ کپڑے ان فلمی اسٹاروں کے کپڑے چن کر اور سیریلوں کے کپڑوں کو اپنا کر میرے پیغمبر کے دل کو دکھا رہی ہے، جنہوں نے ان کی زندگی کا سورج غروب کیا تھا، جو انہیں دفن کیا کرتے تھے، آج کی مائیں عورتیں خواتین ان کے طریقے پر چل رہی ہے، اور جس پیغمبر نے ان عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، ان عورتوں کو عزت دی ہے، آج کی خواتین اسی پیغمبر کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی ہے، اذیت پہنچا رہی ہے۔ میرے پیغمبر نے آنے کے بعد عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، انہیں عزت دی ہے، اور پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ اے انسان، اگر تیرے یہاں ایک بیٹی ہو، دو بیٹی ہو، تین بیٹی ہو، اور تو اس کی بہترین تربیت کرتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے، اسے پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، شادی کر دیتا ہے، میں محمد الرسول اللہ ضمانت دیتا ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں دلاؤں گا۔ یہ پیغمبر نے کہا ہے۔ پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ اے انسان، اگر ایک عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں میں تیرے لیے جنت ہے، اگر ایک عورت تیری بیٹی ہے وہ تجھے جنت میں لے کر جائے گی، اگر ایک عورت تیری بیوی ہے وہ تیری شریک حیات ہے، وہ تیری عزت ہے، اس کا کھانا، اس کا پہننا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اے مرد یہ تیری ذمہ داری ہے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ جو بھی کھاتی ہے، جو بھی پیتی ہے، جو بھی پہنتی ہے، تمام ضروریات کو پورا کرنا یہ تیرا فریضہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر تیری بیوی کا انتقال ہو جائے اس کے لیے کفن کا انتظام کرنا، دفن کا انتظام کرنا اللہ نے شوہر کے ذمہ رکھا ہے۔ کماتا مرد ہے، دن بھر محنت مرد اٹھاتا ہے، گھر کے اندر عورت کھاتی ہے، عورت پیتی ہے، عورت پہنتی ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو وقار دیا ہے، اور کہا ہے اگر ایک عورت تیری بہن ہے وہ تیری عزت ہے، تیری ناموس ہے، اس کی حفاظت کرنا بھائی کی ذمہ داری ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ مذہب اسلام نے اور میرے پیغمبر نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہالت کو، کفر و شرک کو، ان بدعتوں کو، ضلالت و گمراہی کو، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ کے اندر آقا تشریف فرما ہے تو پیٹ سے وہ خوشبو نکلتی ہے جس نے پورے مکے کو خوشبودار بنا کر رکھ دیا تھا، مکے کی گلیوں کو، مکے کے بازاروں کو، مکے کے گھروں کو معطر بنا کر رکھ دیا تھا۔ اما آمنہ فرماتی ہے میں نے سنا تھا کہ جب عورت پریگنیٹ ہوتی ہے، امید سے ہوتی ہے، بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، عورتیں بتلایا کرتی تھی کہ انہیں قے آیا کرتی ہے، عورتوں میں سستی آتی ہے، چلنے اور پھرنے کو دل نہیں کرتا، وہ چارپائی اور تخت کا محتاج ہو جاتی ہے، آرام کو دل کرتا ہے۔ چنانچہ اما آمنہ فرماتی ہے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، اللہ کی قسم نہ میرے بدن میں کوئی سستی تھی، نہ کوئی تھکاوٹ تھی، نہ کوئی گراوٹ تھی، اور نہ ہی مجھے قے آیا کرتی تھی۔ روز مرہ کی طرح میں اپنے تمام کاموں کو انجام دیا کرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی والدہ فرماتی ہے جب میں گھر سے باہر نکلا کرتی اور زمین پر سے جایا کرتی تھی، کوئی اینٹ یا روڑا یا پتھر کا ٹکڑا میرے پیروں کے نیچے آ جایا کرتا تو وہ روئی کے گالے کی طرح نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے بوڑی پر جایا کرتی تھی، میری تمام سہیلیاں اپنی رسی اور اپنے ڈول کو کنویں کے اندر ڈال کر، بوڑی کے اندر ڈال کر وہ پانی کو نکالا کرتی تھی، اور جب میری باری آیا کرتی تھی میں اپنا ڈول ڈالا کرتی تھی تو پانی
بوڑی کے نیچے سے اٹھ کر منہ پر آ جایا کرتا تھا، میں بھر کر اسے گھر لے آیا کرتی تھی۔ پیغمبر اسلام کی یہ والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے، اور جس دن سے پیٹ میں آیا تھا مجھے خواب نظر آیا کرتے تھے، اکثر و بیشتر مجھے خواب میں نور نظر آیا کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ اے میری سہیلیوں، جس دن سے میں امید سے ہوئی ہوں یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تو مجھے خواب نظر آ رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر خواب میں چمک اور نور دکھائی دیتا ہے۔ میری سہیلیوں نے کہا اے آمینہ، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، امید کی حالت میں، حمل کی حالت میں ایسے خواب آ جایا کرتے ہیں، اور ایسے خوابوں کا علاج یہی ہے تو ایک لوہے کا کڑا بنوا لیجئے اور اسے اپنے گلے میں پہن لیجئے، تیرے خواب بند ہو جائیں گے، یہی تیرا علاج ہے، یہی تیری پریشانی کا توڑ ہے۔ چنانچہ میں بابا کے پاس جاتی ہوں اور ایک کڑا بنواتی ہوں، کڑا بنوا کر اپنے گلے میں پہن لیتی ہوں، پہننے کے بعد پہلی رات آتی ہے، رات میں سو جاتی ہوں تو خواب کے اندر ایک بزرگ نظر آتے ہیں، وہ بزرگ جن کا چہرہ چمک رہا تھا، جن کا چہرہ بڑا حسن و جمال کا پیکر تھا، اور بوڑھے بزرگ تھے، داڑھی سفید تھی، سبز عمامہ پہنے ہوئے تھے، وہ خواب میں نظر آتے ہیں، میری طرف چلے آ رہے ہیں، اور جب میرے قریب آئے ان بزرگ نے خوبصورت فرشتے نما انسان نے میری طرف شہادت کی انگلی کی، یہ انگلی کرنا تھا، میرا کڑا ٹوٹ کر خواب کے اندر نیچے گر جاتا ہے، میں پریشانی کے عالم میں پوچھتی ہوں اے بابا تم کون ہو اور تم نے یہ کیا کر دیا ہے، کون سا ظلم کر دیا ہے، میرا کڑا توڑ کر نیچے کیوں گرا دیا ہے؟ یہ تو میرے خوابوں کا علاج تھا اور میری پریشانی کا علاج تھا۔ وہ بابا کہنے لگا کہ اے آمینہ بیٹی تجھے مبارک ہے، تجھے خوشخبری ہے، تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، تیرے پیٹ میں جو روح پل رہی ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آقا نامدار ہے، امت کا دلدار ہے، ختم نبوت کا تاجدار ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس کا بچہ دنیا سے توہم پرستی کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہو، ان کڑوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہو، اس کی ماں خود کڑے پہننے لگے، خود توہم پرستی کا شکار ہو جائے، اس لیے میری غیرت نے گوارا نہ کیا اور میں تشریف لے آیا ہوں، تجھے بشارت ہے، تجھے خوشخبری ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد دنیا سے کفر و شرک کو مٹائے گا، ضلالت و گمراہی کے بادل کو چھانٹ کر رہے گا، توہم پرستی کو ختم کر کے رہے گا، ستاروں اور چاند سورج کی پوجاؤں کو ختم کر کے رہے گا، یہ دنیا میں ایک خدا کی تعلیم دے گا اور دنیا سے غلامی کی زنجیروں کو توڑے گا اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا، بدعتوں کو ختم کرے گا۔ اس لیے اے آمینہ، اے میری بیٹی، تیرے لیے مناسب نہیں کہ تو بھی توہم پرستی کا شکار ہو جائے اور ان کڑوں کو اپنانے لگے۔ اللہ کے پیغمبر دنیا کے اندر ابھی تشریف نہیں لائے، لیکن انوار و برکات ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی والدہ فرماتی ہے کہ یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے، میں چلتی ہوں، پاؤں کے نیچے کوئی روڑا آتا ہے، روئی کی گالے کی طرح نرم پڑ جاتا ہے، جب میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں
تو درخت میرے سامنے جھک کر تعظیم کیا کرتے تھے. میں خانے کعبے میں جایا کرتی تھی تو خانے کعبہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. پہاڑوں کے پاس سے گزرتی تو پہاڑ مجھے سلامی دیا کرتے تھے. ستاروں کی طرف دیکھتی تو ستارے جھک کر میری تعظیم کرتے. چاند سورج کو دیکھتی تو وہ میری طرف گرنے کو آ جایا کرتے تھے. میں دھوپ کے اندر چلتی تو بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کرتا تھا. رات میں سوتی تھی تو خواب میں ایسی عورتیں آ کر پنکھا جھلا کر مجھے ہوا کرتی تھی کہ جن عورتوں کو میں نے کبھی زندگی کے اندر نہیں دیکھا تھا. اور حضرت آمنہ فرماتی ہے جیسے جیسے میرے سہاگ کی نشانی کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے, میرے بچے کی ڈلیوری کے ایام قریب ہوتے جا رہے ہیں, میری حالت یہ تھی اگر میں دھوپتی تھی تو اس دھوپ میں سے بھی خوشبو اور مہک کے جھونکے آیا کرتے تھے. اور یہ سب میرے آنے والے مہمان کی برکت تھی, اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا. حضرات آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہری نگر کے اندر